آپ ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں ہارون موٹرز لیا. ہمارا ریٹ انشاءاللہ مارکیٹ ریٹ سے کم ہوگا اور مناسب ریٹ پر ہم آپ کو گاڑیاں دیں گے. نقد اور آسان قسطوں پر بھی گاڑیاں دستیاب ہیں. آپ سرگودا سے آئے ہیں. سرگودا کے کافی سارے ہمارے دوست ہیں, کافی سارے شو روم والے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, گاڑیاں لے کے جاتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار دیتے ہیں. انشاءاللہ مارکیٹ ریٹ سے ہمارا کم ریٹ ہوگا. ایک دفعہ آپ ضرور وزٹ کریں ہارون موٹرز لیا. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے پاس ہارون موٹرز کے آنر موجود ہیں. آج ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اتنے کم وقت میں اپنے بزنس کو گرو کیا. آپ ان کی ایج دیکھیں اور اتنی کم ایج میں کسی بھی بزنس کو اس لیول تک لے کے آنا کہ لیا میں بیٹھ کے، ایک وسطی پنجاب کا بالکل چھوٹا سا شہر ہے، اس میں بیٹھ کے. ابھی ان سے جب بات ہو رہی تھی یہ بتا رہے تھے کہ پورے پاکستان سے میری جو گاڑیاں ہیں پورے پاکستان میں سیل ہوتی ہیں. تو یہ سب کیسے مینیج کر رہے ہیں اور اپنے بزنس کو اتنی کم عمر میں انہوں نے کیسے گرو کیا، اور آج ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، اور یہ انہوں نے جو گاڑیاں لی ہیں یا اس لیول تک آئے ہیں تو یہ کیسے آئے ہیں، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جانیے. تو سب سے پہلے ہم ہارون بھائی سے ملتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا بھائی، سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور ماشاءاللہ سے آپ کا جو موٹرز کا یہ ہارون موٹرز ہے، یہاں پہ آ کے جتنے بھی گراج میں گاڑیاں اور آپ کا یہ لگژری لائف سٹائل. تو سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں، پھر یہ اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے حسیب بھائی آپ کا شکریہ، تھینک یو. آپ سرگودا سے آئے اسپیشل ہمیں ملنے کے لیے، آپ کا تھینکس. آپ کی محبتیں ہیں حسیب بھائی، بس یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی، الحمدللہ جس مقام پر ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. اچھا، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے شروع کیا تھا تو کتنی انویسٹمنٹ آپ نے اس بزنس کے اندر کی تھی، اور اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں کیا تھا اس بزنس کے بارے میں؟ جی حسیب بھائی، ہمارا بزنس شروع سے ٹرانسپورٹ کا ہی تھا. والد صاحب شروع سے ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے تھے. ہمارا بزنس 1980 سے ٹرانسپورٹ کا شروع تھا. جو میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں تقریباً 8-9 سے اس فیلڈ میں آیا تھا. تو الحمدللہ پہلے بھی والد صاحب کام کر رہے تھے لیکن وہ ذرا ایک لمیٹڈ تھا. جب میں نے سٹارٹ لیا کام کا تو ہم نے سوچا ایک وسیع کام ہونا چاہیے، ایک اچھے بزنس کے حوالے سے اچھا ڈسپلے ہونا چاہیے. تو میں 2009-10 سے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ. اچھا، سٹارٹ میں جب آپ نے کیا تھا تو اس میں آپ نے جو گاڑیاں ہیں یا بزنس ہے وہ یہیں لیا سے کیا تھا، اور اس میں آپ نے پھر کس طرح سے اس کو سٹارٹ کیا تھا؟ یہاں پہ کوئی مارکیٹنگ کے حوالے سے کوئی بتانا چاہیں گے؟ حسیب بھائی، ہمارا پہلے شو روم تھا ایک، وہ شہر میں تھا، وہ ذرا چھوٹی جگہ تھی، وہاں پر شو روم تھا گاڑیوں کا. پہلے یہی گاڑیوں کا کام ہی کرتے تھے. سوزوکی برانڈ، ٹویوٹا برانڈ، ہونڈا برانڈ کی ساری گاڑیاں سیل پرچیز کا تھا کام. اور پہلے اس بڑے پیمانے پر نہیں تھا، پہلے یعنی کہ لیا سٹی کے شہر تک تھا نا. کسٹمر آتے تھے، ان کو ہم ٹائم پر گاڑیاں سیل کرتے تھے، سوزوکی برانڈ کی، ہونڈا برانڈ کی، سوزوکی برانڈ کی. اب الحمدللہ ہمارا جو بزنس ہے وہ پورے پاکستان میں ہے. اوورسیز پاکستانی آتے ہیں ہمارے پاس، وہ ہم سے گاڑیاں پرچیز کرتے ہیں. باہر کا کسٹمر ہے ہمارے پاس، اپر پنجاب کا کافی کسٹمر ہے، جہلم سے، آزاد کشمیر سے، اسلام آباد سے کافی کسٹمر آتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنا ہوا ہے ہمارا. وہ آتے ہیں، گاڑی پسند کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، پھر اگر انہوں نے سیل کرنی ہوتی ہے وہ ہم واپس لے لیتے ہیں ان سے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ باہر کا ہمارا بہت زیادہ کسٹمر ہے، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، تو کیا اس میں سوشل میڈیا کا رول ہے یا آپ کے سورسز ہیں؟ نہیں، کچھ ہمارا تعلق بھی تھا، کچھ ہمیں سوشل میڈیا سے بھی بینیفٹس ملے ہیں. سوشل میڈیا سے جو لوگ دوست باہر تھے انہوں نے ہمیں دیکھا، ہماری ویڈیوز دیکھی، تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا. الحمدللہ ان سے جو پرانے دوست، بچھڑے ہوئے دوست تھے، وہ بھی ملے. تو الحمدللہ بہت اچھا فائدہ ہوا ہمیں سوشل میڈیا سے. اچھا، یہ جو ٹک ٹاک ہے یہاں پہ تو ہر بندہ نہیں آ سکتا. ٹک ٹاک پہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا میں اب ٹک ٹاکر بنوں گا، یا اپنے بزنس کی ویڈیوز بنانا یا انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنا. تو جب آپ نے ٹک ٹاک سٹارٹ کیا تھا کیا آپ کو یہ چیزیں فیس کرنے کو ملی؟ جی، میں پہلے ٹک ٹاک نہیں بنا رہا تھا. میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، سب دوست یہاں آتے تھے ٹک ٹاکس وغیرہ بنانے کے حوالے سے نا. تو ایک اچھا یہ ہمارا شو روم بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. تو ان دوستوں نے کہا، ان دوستوں کی محبتیں تھیں، انہوں نے کہا آپ بھی ٹک ٹاک بنایا کریں، آپ اپنی گاڑیوں کے حوالے سے انفارمیشن دیا کریں. تو پھر میں نے الحمدللہ شروع کی، مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. میری پہلی ویڈیو جو میں نے بنائی شو روم پہ ٹک ٹاک پہ، وہ میری 1.4 ملین پہ چلی گئی.
تو اسی طرح پھر میری اور ویڈیوز بھی ملینز میں جانا شروع ہو گئی. تو پھر میں بنانے لگ گیا ٹک ٹاک پہ ویڈیو. ماشاءاللہ رسپانس بھی مجھے بہت اچھا ملا الحمدللہ. ایسے کہیں کہ مجھے ٹک ٹاک سے کافی اچھے دوست ملے جو باہر تھے, انگلینڈ, یو کے, امریکہ, لندن, یورپ سے کافی سارے دوست ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں. جب وہ آتے ہیں ہم سے گاڑیاں پرچیز کرتے ہیں, بڑی گاڑیاں لیتے ہیں. ہمارے ڈی جی خان کے کافی سارے دوست ہیں جو دبئی میں, سعودیہ میں ہیں. وہ 6 ماہ بعد, ہر 5 ماہ بعد آتے ہیں پاکستان, اپنی نئی گاڑی لیتے ہیں, پھر وہ سیل کرتے ہیں. الحمدللہ کافی فائدہ ہوا ہے ہمیں. اچھا, اس میں ایک جو کویسچن ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ باہر سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ بائی کرتے ہیں, تو کیا وہ یہاں پہ فزیکل آتے ہیں یا آن لائن بھی آپ کوئی گاڑی جس کو پسند آتی ہے بک کروا دیتے ہیں؟ جی فزیکل بھی لوگ آتے ہیں اور اعتماد کا ایک ہمارا رشتہ ہے ان کے ساتھ. وہ پیمنٹ بھی بھیج دیتے ہیں تو ہم گاڑی ان کو ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے ایک گاڑی ڈیلیور کی ہے اسلام آباد میں. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ظفر خان سپاری صاحب, وہ بھی ہمارے پاس آئے یہاں لیا. انہوں نے ہم سے بھی گاڑیاں پرچیز کی. وہ ہمارے پاس فقط ایک ملنے کے لیے آئے تھے. کھانے کی دعوت دی تھی ہم نے ظفر بھائی کو. بہت اچھا ریلیشن ہے ہمارا ان کے ساتھ, بہت نائس پرسن ہے وہ. انہیں ہم نے کھانے کی دعوت دی, وہ یہاں پر آئے. الحمدللہ انہیں گاڑیاں پسند آئی اور آپ نے ان کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا. مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ پر ہم نے ظفر بھائی کو گاڑیاں دی. اس کے بعد بھی ہم نے ظفر بھائی کو گاڑیاں وہاں اسلام آباد میں ڈیلیور کی ہیں. اور بھی ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو ہمارے پاس آتے ہوئے ہیں, یا اگر نہیں بھی آ سکتے تو ہمیں پیمنٹ بھیج دیتے ہیں, ہم گاڑی ان کو ڈیلیور کروا دیتے ہیں. ہمارے ڈرائیور ہیں پورے پاکستان میں, ہمارا ایک نیٹ ورک ہے. ہمارے کراچی سے بھی گاڑیاں آتی ہیں, جہلم سے آتی بھی ہیں, جاتی بھی ہیں, سندھ سے کافی سارے ہمارے کسٹمر ہیں. اچھا, ابھی جو آپ نے اس میں کہا کہ جو باہر سے کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ بھی شو روم ہیں, بہت سارے شو روم وہاں پہ بھی بنے ہوئے ہیں, تو آپ کے ایسی وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس زیادہ کسٹمر آتا ہے؟ حسیب بھائی ہمارا ریٹ مناسب ہے. ہم نے مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ رکھا ہوا ہے. ایک ہم انسٹالمنٹ پر بھی گاڑیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا ہماری بکنگ اپنی ہوتی ہے گاڑیوں کی. ہمارے شو روم میں کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, اس میں جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے, جتنی بھی ہمارے پاس یہ 25-30 گاڑیاں ٹھہری ہیں ہمارے شو روم پر, اس میں کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے, کسی کی کوئی گاڑی نہیں ہے. الحمدللہ اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں, اپنا ذاتی بزنس ہے. ہم کم نفع لے کے زیادہ سیل کرتے ہیں گاڑیاں. اچھا, اس میں انسٹالمنٹ پہ بھی آپ دیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں ہم سر 60-65% پیمنٹ ایڈوانس لیتے ہیں, باقی پیمنٹ کا ہم ٹائم کرتے ہیں. وہ کسٹمر کے ٹائم کے حساب سے, کسٹمر 6 ماہ کا ٹائم لے رہا ہے, 5 ماہ کا ٹائم لے رہا ہے, 8 ماہ کا ٹائم لے رہا ہے, اور جتنا کسٹمر کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اتنا ہم اس کو ٹائم پہ گاڑی پرووائڈ کر دیتے ہیں. اچھا, اگر ابھی کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے جس کو جو گاڑی لینا چاہتا ہے, تو آپ اس کو کون سی گاڑی جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے اس ٹائم یہ اچھی چل رہی ہے اور آپ کو یہ گاڑی جو ہے اس کو بائی کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, آج کل جو پیٹرول کے حوالے سے تو ادھر ہمارے لیا کی بات کریں تو چھوٹی گاڑی میں سزوکی آلٹو چل رہی ہے زیادہ. جیپنیز گاڑیاں چھوٹی بھی ہیں, وہ بھی اچھی ہیں, ویڈز ہیں, اگر جو چھوٹی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں. ہمارا کیونکہ بزنس جو ہے وہ زیادہ بڑی گاڑی کا ہے. ہمارے پاس فارچونر, لیجنڈر, روکو, یہ گاڑیاں زیادہ سیل ہو رہی ہیں. یہ پاکستانی گاڑیاں ہیں, ٹویٹا برانڈ کی گاڑیاں ہیں, ان کی ایوریج بہت اچھی ہے. یہ اس ٹائم مارکیٹ میں زیادہ سیل ہو رہی ہیں. پہلے پراڈو سیل ہو رہی تھی لیکن پراڈو کا خرچہ ذرا زیادہ ہے, وہ بھی سیل ہیں, پراڈو بھی ہمارے پاس ٹھہری ہے, لیکن فارچونر, روکو, لیجنڈر, ان کی سیل زیادہ ہے ہمارے پاس. اچھا, کوئی آپ میسیج دینا چاہیں وہ لوگ جو ابھی گاڑیاں بائی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایک نیو گاڑی بائی کرنے سے پہلے کون سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے, یا آپ سے رابطہ کوئی کر کے آپ سے انفارمیشن لینا چاہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے, یا آپ ایک نئے کسٹمر کو جب وہ گاڑی بائی کرتا ہے تو اسے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے سر آپ دیکھیں آپ گاڑی کون سی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ زیرو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ زیرو تو بالکل زیرو ہوتی ہے. اگر آپ یوز میں گاڑی لینا چاہ رہے ہیں, اس کی کنڈیشن چیک کریں, اس کا پینٹ چیک کرنا چاہیے, کیا گاڑی میں پینٹ تو نہیں ہے. گاڑی جینون لینی چاہیے, پینٹ والی گاڑی, ڈینٹ شدہ گاڑی نہیں مارکیٹ میں پھر سیل ہوتی. اچھا, آپ کے پاس ساری زیرو ہوتی ہیں یا آپ جو ہے دوسری جو سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہیں یوزیبل جو ہوتی ہیں وہ بھی سیل کرتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس زیادہ برانڈ نیو گاڑیاں ہوتی ہیں, زیرو گاڑیاں ہوتی ہیں, یوز میں گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن وہ ذرا کم ہوتی ہیں. سی بھائی یوز میں اگر کوئی کسٹمر ہمارے پاس لے کے آتا ہے گاڑی, وہ اگر اچھی ہوتی ہے, برانڈ نیو گاڑی ہوتی ہے جس کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہ ہو, ان کے جینون گاڑی ہو, جیسے ابھی ہمارے پاس ایک 19 ماڈل GLI ہے, وہ ٹوٹل جینین ہے, زیرو ہے, اب تک زیرو ہے, وہ نہیں چلی ہوئی. وہ گاڑی اس طرح کی انٹیک گاڑیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں. ہلکی گاڑی ہم نہ لیتے ہیں نہ بیچتے ہیں.
जी बहुत शुक्रिया हारून भाई। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये थे हारून भाई और जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर आप लिया में इनके पास आएँ तो एक तो ये आपको वेलकम बहुत अच्छा करेंगे, उसके बाद अगर गाड़ी नहीं भी आप बाय करते तो ये आपको मोटिवेट जो है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी आप इनका शोरूम विज़िट करें, यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी गाड़ियाँ जो हैं मौजूद हैं इनके पास। आप यहाँ से जिस गाड़ी को बाय करना चाहेंगे भाई के पास वो अवेलेबल है। तो बहुत शुक्रिया हारून भाई, एक बार फिर से आपका इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।